السلام علیکم اسٹوڈنٹ، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے پیراگراف کی طرف۔ حضرت قمر راجہ صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچے تو دیے جل چکے تھے۔ امیروں اور رئیسوں کی موٹریں کھڑی تھیں، دروازے پر وردی پوش دربان کھڑے تھے۔ ایک صاحب مہمان کا استقبال کر رہے تھے۔ قمر کو دیکھ کر وہ جھچکے، پھر انہوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا، بولے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ قمر صاحب کی جیب میں کارڈ تھا، مگر اس مطالبے پر انہیں غصہ آ گیا۔ انہی سے کیوں کارڈ مانگا گیا؟ اوروں سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں۔ اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھاتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے قمر آیا تھا اور لوٹ گیا۔ وہ بولے نہیں نہیں جناب، اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے۔ آپ ہی جیسے اصحاب سے تو محفل کی رونق ہے۔ خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ حضرت قمر راجہ صاحب کا دعوتی کارڈ پا کر پھولے نہیں سمائے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ قمر راجہ صاحب کی محفل میں اس توقع سے گئے تھے کہ وہاں اس کا بڑے لوگوں سے تعارف ہوگا، اس کی شہرت ناموری ہوگی، ساتھ ہی اس کے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ تمام خواہشات و تمنائیں لے کر رئیس صاحب کی محفل میں پہنچے تو وہاں کا نقشہ قمر صاحب کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ محفل میں جس سے بھی تعارف کرایا جاتا، قمر صاحب کو ہتک امیز جملے سننے کو ملتے اور انہیں ان جملوں سے انتہائی صدمہ اور دکھ ہوتا، اور ان کی وہ خوشی جو کارڈ ملنے سے حاصل ہوئی تھی، محفل میں آ کر غارت ہو گئی۔ دراصل انگریز جب برصغیر میں آئے تو وہ یہاں اپنی تہذیب، ماحول، ثقافت، رنگ ڈھنگ، شکل و صورت، رہن سہن کا انداز، معاشرت، کھانے پینے کے آداب اور اپنی زبان ساتھ لے کر آئے، اور برصغیر کی تمام مشرقی روایات، ادب، رہن سہن کا انداز، معاشرت، شکل و صورت، لباس اور تہذیب و تمدن کو پامال کر دیا۔ حضرت قمر نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا، تمہارے جیسے عزت کی ہوس مندوں کی یہی سزا ہونی چاہیے جو دوسروں کے بنگلوں اور محلوں میں خوشیاں اور عزت تلاش کرتے پھرتے ہوں، وہ اسی ذلت اور رسوائی کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت قمر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ تم کتنی عزت و توقیر کے حقدار ہو۔ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، انتہائی خود غرضی کا دور ہے۔ رشتے، تعلق، دوستی، سب کے سب پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب اور غرض چھپی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر رشتے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب اور غرض ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں آخری پیراگراف کی طرف۔ اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ آخر میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں کہ قمر کہتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری اور منصب کو بھول گیا تھا، عزت اور شہرت کی خاطر راجہ صاحب کی محفل میں چلا گیا، مگر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے زیادہ گمراہ ہونے نہیں دیا۔ قمر صاحب کا ضمیر مطمئن ہے کہ اس نے راجہ صاحب کی محفل میں اپنے فن کا سودا کر کے خلاف ضمیر کام نہیں کیا۔ قمر کہتے ہیں کہ میرا یہ جھونپڑا جہاں میں اطمینان و سکون کی دولت مجھے میسر ہے، جنت کی طرح ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ عبادت کا صلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملتا ہے، اور اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ عبادت کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، اور روحانی چیزوں کا متبادل مادی چیزیں نہیں ہوا کرتیں۔ اس لیے عبادات کے صلے کی توقع بندوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ اب مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔
حضرت قمر نے چائے کا پیالہ تیار کیا، 20 دفعہ ابالی ہوئی، 30 دفعہ ابالی ہوئی، 40 دفعہ ابالی ہوئی، 50 دفعہ ابالی ہوئی، 20 دفعہ ابالی ہوئی۔ حضرت قمر کی رائے میں چائے میں دودھ ملانا ہمارے رئیسوں کی ایجاد ہے، ہمارے غریبوں کی ایجاد ہے، ہمارے حکمرانوں کی ایجاد ہے، ہمارے عوام کی ایجاد ہے، ہمارے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ حضرت قمر کی بیوی کا نام تھا رضیہ، رفیہ، نصیبہ، سکینہ ان کا نام تھا۔ قمر صاحب کے پاس روپے کہاں سے آنے والے تھے؟ اخباروں سے، دکانداروں سے، رئیسوں سے، شاعروں سے۔ تو اس کا آنسر ہے اخباروں سے۔ مختصر جواب دیں۔ قمر صاحب نے اپنے ہنسنے کے بارے میں کیا کہا؟ قمر صاحب نے کہا وہ لکھنے میں اتنا مگن رہتے ہیں کہ مہینوں تک ہنسنے کی نوبت نہیں آتی۔ قمر صاحب رئیس کے ہاں کیسے کپڑے پہن کر گئے؟ قمر صاحب رئیس کے ہاں پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کر گئے۔ تیسرا کوسچن ہے، قمر صاحب رئیس کے ہاں جاتے وقت کن لوگوں سے ملے؟ قمر صاحب رئیس کے ہاں جاتے ہوئے حافظ، بساتی اور کپڑے والے سے ملے۔ قمر صاحب نے کارڈ مانگنے پر کیا کہا؟ قمر صاحب نے کارڈ مانگنے پر کہا میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں ہے، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی آپ کو کارڈ دکھا دیتا، ورنہ میں تو اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے کہ قمر آیا تھا اور لوٹ گیا۔ قمر نے انگریزی ادب کے بارے میں کیا کہا؟ قمر صاحب نے انگریزی ادب کے بارے میں کہا ہمارے یہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگے۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ قمر صاحب نے لکھنے پڑھنے کے کام کو عبادت کیوں کہا؟ قمر صاحب نے لکھنے پڑھنے کے کام کو عبادت اس لیے کہا کہ عبادت اور ادب دونوں میں صلہ کی توقع ہے۔ صلہ کی توقع بغیر ہی کام کیا جاتا ہے، بغیر توقع کے کام کیا جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے کا نام ادیب کی عزت کیوں رکھا؟ افسانہ نگار نے معاشرے میں ادیب کے موجودہ مقام سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کے خیال میں ادیب معاشرے کا قابل عزت اور قابل احترام فرد ہے، اسے اس کا جائز مقام اور عزت ملنی چاہیے۔ یہ تو تھا ہمارا لیسن جو کہ کمپلیٹ ہوا، ادیب کی عزت اور اس کی مشق۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔